نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کہ من صامت نجا، جس نے خاموشی کو اختیار کیا نجا، اس نے نجات کو پا لیا۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بولنا یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جسے بولنا آ جاتا ہے تو وہ اپنے لیے گویا کہ فرض قطعی سمجھ لیتا ہے کہ چونکہ مجھے بولنا آتا ہے تو ہر جگہ پر مجھ کو بولنا ہے۔ جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ غلطیاں کرے گا، اور جو خاموشی کو اختیار کرے گا وہ بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسے آپ یوں سمجھیے کہ آپ بول کر بہت بار پشیمان ہوئے ہوں گے، نہ بول کے پشیمان نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صامت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات کو پا لیا، تو ہم سب کو بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ فکر میں سب کچھ ہے، خاموشی میں فکر۔ فکر میں سب کچھ ہے، خاموشی میں فکر، واہ کیا کہنا ہے خاموشی تیرا۔ یعنی کیا کہنا ہے یہ خاموشی کے لیے کہا گیا۔ حالانکہ فکر اعلیٰ چیز، لیکن فکر سے پہلے کیا پائی جائے گی؟ خاموشی۔ تو خاموشی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اگر غیر ضروری طور پر بولنے سے اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ پر اللہ کا فضل خاص ہے۔ ہاں، جہاں پر بولنا بہتر ہو، یعنی اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہو وہاں پر خاموشی اختیار کی جائے، اور جہاں پر خاموش رہنے سے بولنا بہتر ہو وہاں پر بولا جائے۔ لیکن عمومی طور پر اندھا دھن بولتے چلے جانا اور صحیح غلط کی کوئی تمیز نہ کرنا، دل آزاریاں کرنا، لوگوں کا مذاق بنانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور بعض اوقات آپ دین میں جب بولتے ہیں تو اس پہ ارتکاب کفر بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کی رضا کا کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیشہ کی رضا لکھ دی جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمیشہ ہمیشہ کی نافرمانی لکھ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ ایک محاورہ بھی ہے ہمارے ہاں کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بولنا بنتا ہے، پھر آپ بولیے۔ بلا وجہ بولنے کی جو عادت ہے اسے ختم کیجئے، اور اس حدیث پر عمل کیجئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی۔ اب اگر ہم طالب نجات ہیں، اور بالیقین ہم سب طالب نجات ہیں، تو پھر خاموشی کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاموشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔